بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد اسلم بٹو۔ آج ہم قوم سمود کا ذکر کریں گے کہ قوم سمود پر عذاب کیوں آیا، کیسے آیا۔ ناظرین، قوم سمود کی بستیاں مدینہ سے شمال مغرب کی جانب تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھیں۔ قوم سمود بتایا جاتا ہے کہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ سالہ میں آباد ہوئی تھی۔ قوم سمود بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں میں گھر بنا کر رہائش پذیر تھے اور پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں میں ان کا رہنا ہوتا تھا، پہاڑوں میں ہی ان کی اپنی قبریں کھودتے تھے۔ اتنی طاقتور قوم، اپنی طاقت پر بہت ان کو مان تھا، بہت ناز تھا۔ ناظرین، پھر قوم بدعمالیوں پر اتر آئی۔ اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ان کو، بدعمالیوں پر اتر آئی اور انہوں نے زمین پر، اللہ کی زمین پر ظلم کا بازار گرم کر دیا، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، نکاح اور زنا کی تمیز ختم کر دی۔ جب ظلم و ستم کا یہ بازار گرم ہوا اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حدیں کراس کر گیا اور کفر کیا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو راہ راست لانے کے لیے اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ السلام اسی قوم میں ہی سے تھے۔ جب اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی نافرمانی سے منع کیا، تو قوم الٹا اعتراض کرنے لگی، کہنے لگی کہ تم ہمارے قبیلے سے ہو، ہماری برادری سے ہو، ہم جیسے ہو، پھر تم کو یہ فضیلت کیسے مل گئی، تم کیسے ہم سے افضل بن گئے۔ اور انہوں نے اللہ کی وعدہ نیت کا اقرار کرنے کے بجائے، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انکاری ہو گئے اور سرکش ہوئے اور الٹا انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی موضع دکھائیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے تو ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ جو آپ کی قوم ڈیمانڈ کرتی ہے ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بلایا اور ساری قوم جب اکٹھی ایک جگہ پر ہو گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور قوم کو فرمایا کہ پہاڑ کی سمت دیکھو۔ تو پہاڑ جو تھا اس میں سوراخ ہو گیا، پہاڑ پھٹا اور اس پہاڑ میں سے ایک بہت خوبصورت موٹی تازی فربا بہت بڑی اونٹنی برآمد ہوئی۔ اور جب اونٹنی برآمد ہوئی تو اونٹنی حاملہ تھی اور فوراً اس نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اور یہ بھی قوم کی ڈیمانڈ تھی کہ اونٹنی حاملہ ہو۔ تو جب ان کے طلب کردہ معجزے کے مطابق اللہ نے اپنا معجزہ دکھا دیا اور اونٹنی ان کے آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے برآمد ہو گئی، حاملہ اونٹنی۔ تو اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم اللہ کی وعدہ نیت پر ایمان لے آؤ، چونکہ اب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو قوم تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بعض جو تھے اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ قوم سمود میں سے 9 سردار تھے اور اس کے بعد اونٹنی جو تھی اس کو کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک دن جو کنواں ہے وہاں سے اونٹنی پانی پیے گی اور باقی جو ہے 7 دن وہ پوری قوم پیے گی۔ اونٹنی اللہ کی نشانی سمجھا گیا، ناقۃ اللہ کہا گیا۔
اور جب یہ اونٹنی چلتی تھی، ان کے کھیتوں میں جاتی تھی، جگہ جگہ جاتی تھی، ان کو کوئی منع نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اس کو منع نہیں کرنا، تو وہ دیکھ کر وہ پچو تاب کھاتے تھے، بہت ان کو الجھن ہوتی تھی کہ یہ کیسے دندناتی پھرتی ہے۔ بالآخر اپنی ہٹ دھرمی پر آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، میٹنگ کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو لوگوں کو جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور ایک ان میں سے بہت طاقتور شخص تھا، قدار بن سالف اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور ایک اس کا ساتھی تھا۔ یہ دونوں جو تھے انہوں نے اونٹنی کو بلا کر قتل کر دیا۔ جب اونٹنی قتل کر دی گئی تو اس کا جو بچڑا تھا وہ پہاڑ کی طرف دوڑا، بہت بلبلایا، اور اس کو بل آ کر اس کو بھی انہوں نے مار دیا۔ اور اونٹنی کا جب گوشت پکا کے کھا رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا جب، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ جب آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، 3 دن کی آپ نے مہلت دی اور آپ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر رہائش پذیر تھے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد قوم اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دو۔ چنانچہ کچھ لوگ جو صالح علیہ السلام کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو راستے میں اللہ نے اپنا فیصلہ کیا اور ان پر ایک بہت بڑی چٹان گری، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب واصلے جہنم ہو گئے، مر گئے۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم نہیں بچو گے، دیکھنا اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو کر صالح علیہ السلام اپنے جو آپ کے ساتھی تھے ان کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جب آپ چلے گئے تو اس کے بعد جو قوم تھی اس پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ قوم کے پہلے دن قوم کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن قوم کے چہرے جو تھے وہ سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اور جب قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، انہوں نے بہت بڑے، چونکہ طاقتور تھے، انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنا رکھے تھے، تو اندر داخل ہو گئے کہ اب ہمیں اللہ کا عذاب کچھ نہیں کہے گا، ہم بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد ایک بہت زوردار زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو زمین پر لیٹ گئے کہ شاید اس طرح ہم بچ جائیں، اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے کی اتنی ایک کربناک آواز آئی، اتنی ایک چیخ دار آواز تھی۔ جب اللہ کے فرشتے کی وہ چیخ دار آواز انہوں نے سنی تو اس آواز کی ہیبت سے، اس آواز کے خوف سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ جو قوم تھی وہ وہیں کی وہیں مر گئی۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ کو پورا کر دیا، اور وہ قوم جو نافرمان تھی ان کو نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی جب قوم رائے راست پر نہ آئی تو اللہ نے پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور وہ قوم جن کو اپنی طاقت پر مان تھا، اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنے بڑے بڑے جو انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا رکھے تھے ان پر ان کو ناز تھا، کوئی بھی کام نہ آیا، اور اللہ کے عذاب سے بلا کر وہ بچ نہ سکے اور واصلے جہنم ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا اس قوم کا انجام۔ تو جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی بلا کر اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہم بن کر رہیں، تاکہ ہم بھی وہ جو قومیں اللہ کے عذاب کے مرتکب ہوئی ہم اس سے بچ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلم پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی، اپنے میزبان محمد اسلم بٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔